اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مہمانان گرامی، مہمان خصوصی، قابل عزت احترام اساتذہ کرام اور نوجوان طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی سچی بات کہہ دی ہے، ان سامراجی سازشوں کا نچوڑ پیش کر دیا ہے ایک ہی شعر میں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ یہ جو نسل کے نوجوان ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ فلسفہ ہے سامراج کا، اور اسی فلسفے پر آج نہیں، جب سے ہم مغلوب ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم مغلوب ہوئے ہیں اور جس وجہ سے آج تک مغلوب چلے آ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے مستقبل میں بھی ہم مغلوب رہیں اگر تعلیم کے تیزاب میں ہم ڈھلتے رہیں گے۔ محترم پروفیسر جاوید اصغر صاحب مغلیہ دور کی بات کر رہے تھے، تو میں بھی ایک چھوٹے سے واقعے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ مغلیہ دور کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر کمزور تھا، اس کے والد کی فوتیدگی کے بعد ان کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ ان کے بیٹے اور دربار کے دوسرے لوگ تحائف پیش کر رہے تھے۔ ایک درویش صفت ان میں ایک آدمی تھا، عبدالصمد وہابی کے نام سے مشہور تھا۔ سب نے تحائف پیش کیے، آخر میں باری آئی عبدالصمد کی۔ بہادر شاہ ظفر نے پوچھا کہ عبدالصمد تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ذل الہی کے لیے ایک دعا لایا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک کو لیلا بنا کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا حیران ہو کر کہ لیلا بنا کر کیوں؟ ماں بنا کر کیوں نہ میں پیار کروں اس ملک سے؟ اس نے کہا کہ ذل الہی آج تک کوئی ماں کے پیار میں دیوانہ نہیں ہوا، پر آج اس ملک کو دیوانوں کی ضرورت ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آج بھی اس میرے ملک کو جو نظریہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا، دیوانوں کی ضرورت ہے، جو دل سے دماغ سے سوچتے ہیں اور دل کو رہنما بنا کر چلتے ہیں۔ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ دیوانوں کی مثال ہے۔ لوگ دماغ کو رہنما بنا کر چلتے ہیں، لیکن دل کو رہنما بنا کر چلنے والوں کی ضرورت ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک دیوانگی میں سرشار ہوں، جو ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھتے ہو، ان کی ضرورت ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ سب کچھ جو اتھل پتھل آپ کو نظر آئی ہے، ایک سال میں کئی دفعہ نظام کو بدلا گیا ہے۔ یہ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جب ایک دھمکی ملی تھی ہمارے حکمرانوں کو
اور اسی دھمکی پر ہتھیار ڈال دیے گئے تھے، تو سامراج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر نظام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہے۔ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، ہمارے دفاع کا نظام ہو، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک تعلیم کے نظام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور طریقہ وہی ہے کہ ایک ہاتھ میں بندوق ہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کی گٹھلی ہے، اور یہ دکھائی جا رہی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس گٹھلی کو وصول نہیں کرو گے تو یہ ڈنڈا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے پورے نظام تعلیم پر قبضہ کر لیا۔ باقی نظام ہائے زندگی، بجلی ہے، ریلوے ہے، پانی ہے، معیشت ہے، کوئی شعبہ آج آپ کو آزاد نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیوانوں ہی کی ضرورت ہے۔ دیوانے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ جو لبے بام بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ان کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ نکل چکا ہے۔ اب دوبارہ آزادی کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس ملک کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھا، کتنے نظام دیکھے، نو فیل نو پاس آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کو پاس کر دیا گیا، اور اب تک وہ ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی پرسان حال ہو، کہیں ان کو داخلہ مل جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اربوں روپیہ اس پر خرچ کیا گیا، اس کا لٹریچر تیار کیا گیا، اس کے مطابق، اس نظام کے مطابق لاکھوں اساتذہ کی تربیت کی گئی، وقت الگ ضائع کیا گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اگر آزاد ممالک میں ایک واقعہ اس طرح کا رونما ہو جاتا، جاپان میں، چین میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چھوٹے چھوٹے ملک ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اس طرح کے ممالک میں، تو ایسی پالیسی بنانے والوں کو پس دیوارے زندہ کر دیا جاتا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، ان کو ایسی کڑی سزا دی جاتی کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے خاکہ ساز، اس پالیسی کو بنانے والے آج بھی عہدوں پر قائم ہیں، آج بھی وہی انہی عہدوں پر قائم ہیں، اور اس سے شے پا کر سامراج نے ایسے لوگوں کو آگے لایا اور پے در پے ایسی پالیسیاں ان کو دی چلانے کے لیے کہ جو ہمارے زمینی حقائق سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ چل چلاتی دھوپ میں ہمارے بچے امتحان دیتے رہے، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ کمروں میں بیٹھا جاتا تھا، نہ امتحان دینے کے قابل تھے بچے، پسینے میں شرابور، اور کئی سال تک اس پریکٹس کو دہرایا گیا، اور پھر یہ پالیسی بھی اپنی موت آپ مر گئی۔ کسی نے پوچھا، بنانے والوں سے کسی نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، ہم اساتذہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم سوال نہیں پوچھ سکتے کسی سے کہ تم نے اتنے وسائل ضائع کیے، اتنا پیسہ ضائع کیا، اتنی صلاحیتیں ضائع کی، اور قوم کو ایک عذاب سے گزارا، ایسا کیوں کیا؟ اس کا حساب دیا جائے۔ لیکن اگر کسی آزاد ملک میں یہ ایسا وقوع ہو چکا ہوتا تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک نسل کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کبھی امتحان اکٹھا لینا ہے، کبھی الگ الگ مضامین کا لینا ہے، کبھی 9ویں 10ویں کا، 11ویں 12ویں کا اکٹھا، کبھی الگ، پھر اکٹھا، پھر الگ۔ آپ اپنی آنکھوں سے ان پینتروں کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن میرے بھائی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، ہم کو بھی ٹھہرا رہے تھے، اور ان پالیسی سازوں کو بھی ٹھہرا رہے تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی
हालत नहीं बदली और नहीं बदलेगी जब तक हम नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं बदलेगी। और वो जूते खाने वाली मिसाल तो आपको आपने सुनी है कि अगर 10 जूते खाने की आदत पड़ गई है तो उन्होंने देख लिया है कि खा लिए हैं सब्र और शुक्र के साथ, फिर 20 जूते मारने का प्रोग्राम बना लिया है। 20 खा लिए हैं तो 30 का प्रोग्राम बन गया है। असातिज़ा किराम, ये हमारे साथ हो रहा है और हमारे सामने इतनी बड़ी तादाद है तलबा की, इतनी बड़ी तादाद है, हम ये बेवारी क्यों नहीं पैदा करते उनमें? उन्होंने आगे जाकर बागडोर संभालनी है, उन्होंने तहरीक चलानी है। मैं मिसाल देता हूं कि कश्मीर की तहरीक उनके कायदीन ने, उनके असातिज़ा ने 10, 12, 13 साल के लड़कों में मुंतकिल कर दी है। और पिछले 10 सालों में उनके साथ जो हमने बेवफाई की है, हमारे हुक्मरानों ने बेवफाई की है, उनका एतमाद हमसे उठ गया है और वो अपने पांव पे खड़े होकर तहरीक चला रहे हैं। जो गोली खाने वाले आप सुनते हैं खबरों में, वो 12-13 साल के नौजवान होते हैं। उनके उस्ताद ने, उनके कायदीन ने उस तहरीक को नई नस्ल में मुंतकिल कर दिया है। अगर हमने ज्यादा काम नहीं किया तो इस तहरीक को नई नस्ल में मुंतकिल नहीं किया तो यकीनन मोहतरम असातिज़ा किराम, चाहे बुरा लगे, मैं तो बात कहूंगा कि हम जिम्मेदार हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। ये जितने असातिज़ा यहां बैठे हैं, इनके सामने हजारों तालिब इल्म सूझबूझ रखने वाले रोजाना बैठते हैं। इस मुल्क की बागडोर को संभालने के लिए हमने किसी को तैयार नहीं किया। हम भी जिम्मेदार हैं। और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे जावेद अस्कर साहब, आपको पता है एक दिन तहरीक चलाई उन्होंने, एक दिन यूनिवर्सिटियां बंद की हैं और उनको मुज़ाकरात की मेज पे बिठा लिया गया है और उनके मुतालबात माने गए हैं। ये इस तरह की बात मानने का ज़हन ही नहीं है। जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलते, जब तक उनका घेराव नहीं होता। चीफ जस्टिस को बहाल क्यों किया गया है? इसलिए कि घेराव हो चुका था। ये जो जबान समझते हैं वो हम जबान बोलते ही नहीं है। हमें वो जबान अच्छे अंदाज से, पुरअमन तरीके से बोलनी पड़ेगी अगर हम अपने वजूद को बरकरार रखना चाहते हैं, इस नस्ल को इन तब्दीलियों से बचाना चाहते हैं, इस बादे समूम से और इस जहरीले असरात से बचाना चाहते हैं, तो हमें बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। दीवानगी के असरात अपने ऊपर तारी करना पड़ेंगे। ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत अब नहीं है। वो अक्लमंद जिसको अल्लामा इकबाल ने जो किनारे पर खड़े तमाशा देखने वाले करार दिया, ऐसे अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है। दीवानगी तारी करने की जरूरत है। और दीवाने लोग चंद जब जमा हो जाते हैं एक जगह पर, तो फिर लाखों लोग उतना काम नहीं कर सकते जितने वो चंद लोग काम कर जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि आपके तालीमी इदारों के बाहर मार नहीं प्यार के बोर्ड लगाए गए, बच्चे को शह दी गई कि ये उस्ताद जालिम है।